أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 179. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی جملہ اقسام کی تعریفات ان گنت اور لا تعداد احسانات اللہ عز و جل کے کا ہمارے اوپر آپ کے اوپر ہے. درود و سلام کے بیشبہ قیمتی نظر پیش ہو انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز اکابرین جماعت و حاضرین جمعہ، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی خواتین اسلام، آج میں جس موضوع کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے امن کس طرح سے قائم ہو. یعنی پوری دنیا امن و امان اور شانتی چاہتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک سے لے کر صوبہ، ضلع، تعلقات، گھر تک امن ہی امن اور شانتی آ جائے. اور وہ شانتی، وہ امن، وہ بھائی چارہ جس کا درس اسلام نے دیا ہے، اگر انسان اس کو بغور مطالعہ کرے تو یقیناً اسلام کے پیغامات کے اندر ہی امن و امان اور شانتی ہے. اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور امن امان اور شانتی نہیں ہے. اور بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں امن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر سے شانتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، امن کے لیے انحطاط کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس ملک کے اندر فتنہ و فساد، جنگ و جدال، قتل و غارت غری، خون ریزی، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، زناکاری، مکاری، عیاری اور دنیا کی ساری برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کب؟ جب امن کا خاتمہ ہو جاتا ہے تب. یہ ملک ہندوستان، جسے کل تک سونے کا چڑیا کہا جا رہا تھا، اس ملک کا ہندوستان کے اندر الحمدللہ دیگر دوسرے ممالک کے مقابلہ میں زیادہ امن اور امان تھا، شانتی تھی. یہاں ہر کوئی مل کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر امان پیدا رہے. لیکن آج بڑا بھیانک المیہ ہے. پورے ہندوستان کے کونے کونے، گوشے گوشے کو آپ دیکھیں گے، ہر جگہ دہشت گردی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. ہر جگہ خوف و ہراس کا بازار گرم ہو رہا ہے. ہر لوگ خائف نظر آ رہے ہیں. ہر کوئی پریشان ہے کہ امن کب آئے گا. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے امن کو ختم کیا، جس کی بنیاد پر ہمارے اس ملک کے اندر
کی جو اندرونی حالات ہے بہت ہی ناگفتہ ہے، بہت ہی خراب ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے امن و امان قائم کرے. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ پیش گئی تھی. پہلے آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو. انہی آیت و بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن و امان کا کس انداز میں پیغام دیا ہے اور اسلام نے کس طرح سے امن کو بحال رکھا ہے، اس پہ آپ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر قتل کے معاملہ میں قصاص کو فرض قرار دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد. آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. اگر کوئی آدمی درگزر کر دے، اپنے بھائی کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو وہ معروف کی اتباع کرتا ہے. وہ معروف کے پیچھے وہ لینا چاہیے، معروف کو اسے قبول کر لینا چاہیے. واتبع بالمعروف وأداء الی باحسان. اور احسان کے ساتھ احسن طریقہ سے اس کے بدلے میں فدیے کو قبول کر لینا چاہیے. فمن اعتدى بعد ذلك. اگر کوئی آدمی اس کے بعد زیادتی کرتا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور اے عقل مندو، اے ایمان والو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی بہتر ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت و بینات کے اندر دنیا انسانیت کو بہترین پیغام دیا ہے، امن و امان اور شانتی کا پیغام دیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. اے لوگو، اے ایمان والو، قصاص کو اللہ نے فرض کیا ہے. اگر تم معاف کر دو تو یہ بہتر ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا یہ امن کا پیغام ہے. تو قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے قصاص واجب ہے، بدلہ لینا چاہیے، لیکن اگر معاف کر دو تو بہتر ہے. اس آیت کی ذرا شان نزول کو ہم پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ جس پوائنٹ کی طرف آپ کو ہم لے جانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس آیت کے شان نزول میں اس حدیث کا بیان کیا گیا ہے کہ اس شہر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، اس وقت قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنی قریظہ، یہ دو بہت بڑی طاقت تھی. قبیلہ بنو نذیر والے نے قبیلہ قریظہ سے جنگ کیا، اور اتفاق کی بات ہے قبیلہ بنو نذیر والے جیت گئے، ان کی فتح ہو گئی. جیسا کہ آج الیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے. اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ بے ایمانی سے جیتنا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جیت تو جیت، چاہے وہ جیسا بھی جیتے. تو قرآن نے کہا قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ دونوں نے آپس میں جنگ کی، اور قبیلہ بنو نذیر والے جیت گئے. جیتنے کے بعد اس نے قانون پاس کیا، حکومت اس کی ہو گئی. انہوں نے یہ قانون بنایا کہ اگر قبیلہ بنو نذیر والے قبیلہ بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بدلے میں قبیلہ بنو نذیر والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ 100 وسق کھجور دیت میں دے دیا جائے گا. قرآن نے کہا وَأَدَاءٌ إِلَيَّ بِإِحْسَان. قتل اگر کوئی کر دے تو اس کے بدلے میں احسن طریقہ سے فدیہ لے لو. تو قبیلہ بنو نذیر والے نے قانون بنا دیا کہ اگر ہمارے قبیلے والے، ہمارے والے اگر کسی قریظہ والوں کو قتل کر دے گا تو 100 وسق کھجور دے دیا جائے گا اور یہ فدیہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی بنو قریظہ والے قبیلہ بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کرے گا
تو اس کے بدلے میں قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قریظہ والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اپوزٹ قانون ہوا کہ نہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر قبیلے بنو قریظہ کو قتل نہیں کیا گیا تو اسے 200 وسق کھجور دینا پڑے گا، یعنی بنو نذیر والے قتل کرے تو قتل کے بدلہ قتل یا فدیہ 100 وسق، اور قبیلے قریظہ والے قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ قبیلے قریظہ والا کوئی قتل ہو جائے گا تو 100 وسق دیے جائیں گے، اور قریظہ والا قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، 100 وسق دیں گے۔ اور قریظہ والا کیسا قانون ہے یہ؟ وہ قتل کرے تو 100 وسق کھجور دیا جائے گا، اور دوسرا قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا بنو قریظہ کے آدمی کو، یا اگر قتل نہیں کیے گے تو دوہرا فدیہ لیا جائے گا۔ یہ قانون، اس پہ غور کیجئے۔ جب اسلام آیا، اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا، امن و امان کا پیغامبر بنا کر بھیجا، امن و امان پیدا کرنے والے آ گئے، اور آپ نے لوگوں کو، دنیائی انسانیت کو امن و امان کا پیغام دیا اور برجستہ اعلان کر دیا زمانہ جاہلیت کے جو دستور ہے وہ دستور امن و امان کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے بنو قریظہ والا قتل کرے، چاہے بنو نذیر والا قتل کرے، چاہے دنیا کے کوئی بھی انسان کسی کو قتل کرے تو اس کے ساتھ مساوات کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ اس قانون کو نبی نے رد کر دیا۔ آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہی تو قانون بن رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذرہ برابر توڑا کسی ٹہنی کے، درخت کے ٹہنی کو ہلا دے تو درخت کاٹنے کی طرف سے اسے سزائے دی رہی ہے، اور دوسری قوم جو پوری درخت کو جڑ سے اگاڑ کر پھینک دے پتے کے مانند بھی اسے سزائے نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے قانون ہمارے ملک کے اندر بھی لایا جا چکا ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ اس کے ذریعہ ملک کے امن و امان پیدا ہوگا؟ آج 6 دسمبر ہے، ہر کوئی جانتا ہے 6 دسمبر 1992 کی تاریخ کو ہندوستان کا بچہ بھی یاد رکھے گا، وہ بھولنے والی تاریخ نہیں ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو کیا ہوا؟ ملک کے اندر جو سالمیت تھی، جو امن و امان تھا، اس بابری مسجد کے تالا کے کھول کر ملک کے اندر امن و امان کے اندر بگاڑ پیدا کیا گیا، شانتی کے اندر انتشار پیدا کر کے فسادات کو برپا کیا گیا، مسجد کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو غارت کرے، ایسے ظالموں کو تباہ و برباد کرے۔ کیا ہوا؟ بابری مسجد کے بعد سے لے کر 1992 سے لے کر آج تک کے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھو، کبھی 92 سے پہلے کے جیسا امن و امان نہیں آیا۔ اور یہی نہیں، امن و امان کو خراب کرنے کے لیے بہت طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہے تاکہ ملک کے اندر جو امن و امان ہے، ہندو اور مسلمانوں کے اندر جو بھائی چارہ ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیای انسانیت کے نام بھائی چارہ، ہمدردی کا، مساوات کا، امن و امان کا جو پیغام دیا، اس پیغام کا خاتمہ کس طرح سے ہو جائے۔ آج ہر جگہ دیکھیے مساجدوں پہ حملے، مساجدوں کے تہخانے کے اندر شیولنگ، مساجدوں کے تہخانے کے اندر ان کے مندروں کے شبیہ وغیرہ وغیرہ۔ آج کتنی مساجد ایسی ہے، مقصد صرف یہ ہے، عبادت کے لیے کیا ہندوستان میں جگہ کم ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح کے حرکات اور سکنات کو انجام دے کر ملک کے امن و امان کو ٹھوکر مار دیا جائے، ملک کے اندر فساد پیدا کر دیا جائے۔ لیکن مسلمان ہے، وہ ہر حال میں امن و امان کو چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر فتنہ و فساد ہو، ورنہ اگر مسلمان یہ چاہتا ملک کے اندر فتنہ و فساد ہو تو 92 کے اندر ہندوستان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن مسلمان نبی علیہ السلام کے پیغام کی روشنی میں امن و امان کا چاہا ہے، امن و امان کو بحال کرنا چاہتا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان صبر کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم ملک کے حالات کو خراب نہ کرے، امن و امان کو بحال رکھے۔ حال میں دیکھیے آج ہمارے جامع مسجد، چاہے وہ دلی کی جامع مسجد ہو، ہمارے سنبھل کا معاملہ دیکھو، یو پی کے اندر سنبھل جو بہت پرانی مسجد ہے،
آج نعوذ باللہ من ذالک اس کو مسبار کر کے، تازہ ترین بات ہے یہ، سنبھل کے واقعے کو کون نہیں جان رہا ہے، کبھی کوئی سنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ ہندوستان کے اندر جو امن و امان ہے اس امن و امان کو توڑنا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اندر جو فتنہ و فساد کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اے اللہ فتنہ و فساد کے تمام دروازے کو بند کرتے ہوئے ملک کے اندر امن و امان پیدا کر دے۔ اور یہ امن کے لیے تو ہمارے انبیاء نے دعائیں کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا کرے۔ تو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی، بے شمار تواریخ اسلام کا مطالعہ کرو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کے ساتھ تعصبانہ رویہ اختیار نہیں کیا، مسلمان ہو چاہے ہو غیر مسلم، ہر کسوں کے ساتھ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے آپ نے جو قرآن نے اصول دیا اس کو بڑے واقعہ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبا واقعہ بالاختصار یہ، قبیلے بنو مخزومیہ کی ایک خاتون جو بڑے گھرانے کی تھی، چوری کر لی، چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور وہ بڑے معزز خاندان کی تھی، نام خراب ہو جائے گا۔ کوششیں کی گئی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے معزز خاندان کی خاتون ہیں، ایسی حرکتیں ہو گئی، آپ اسے معاف کر دیجیے۔ سفارش کر رہے ہیں نبی محترم، سن لو یہ امن کا پیغام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسامہ بن زید کان کھول کے سن لو، اس جگہ پر اس قبیلے بنو مخزومیہ کی خاتونی کیا، اگر میری بیٹی میرے لختے جگر فاطمہ بنت محمد ہوتا، رب ذوالجلال کی قسم فاطمہ کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا جاتا۔ کیسے نہیں امن و امان پیدا ہوگا؟ نبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو قانون تھا، آج ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کے قانون اور اس طرح کے ناپاک سازشیں چل رہی ہے۔ لہذا اللہ سے بار بار دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسی ظالم حکومتوں سے ہمیں بھی، ہمارے اسلام کو بھی حفاظت فرمائے۔ اور چلیے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وان یکوا غنیا او فقیرا۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، قوموا، اللہ کے لیے تم گواہی انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کیوں ایسا کہا؟ آگے دیکھیں، آگے کا جملہ دیکھیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر اس گواہی کے ساتھ میں آپ ہی کیوں نہ آ رہے ہو، یا آپ کے والدین ہی کیوں نہ آ رہا ہو، یا آپ کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ آ رہا ہو، آپ گواہی دیجیے انصاف کے ساتھ، تاکہ ملک کے اندر امان باقی رہے۔ یہ نہیں کہ میرا باپ ہے، اس سے ظلم کیا، مقدمہ میرے پاس آیا، میں حاکم وقت ہوں، میں فیصلہ اپنے باپ کے حق میں دوں گا اس لیے کہ میرا باپ ہے، میرا یہ بھائی ہے۔ قرآن نے کہا گھر قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے اپنے آپ کا معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کو اگر ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنا ہے تو انصاف کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیے جملہ، اگر چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، یہ نہیں کہ یہ آدمی بہت مالدار ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے مقابلہ میں یہ تو چلتا پھرتا بھکاری ہے، اس کے حق میں فیصلہ کریں گے مجھے کی ملا۔ قرآن نے کہا چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب، انصاف کا جو تقاضا ہے اسی کے متعلق فیصلہ کرو، تب جا کر امن و امان اور شانتی پیدا ہوگا۔ اگر تم کسی کے ساتھ ظلم کرو گے امان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، ایک دو نے بے شمار واقعات ملیں گے۔ قبیلہ عرینہ، بخاری کی روایت ہے، قبیلہ عرینہ والے مدینہ پہنچے اور قبیلہ عرینہ کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، وسلم مجھے مدینہ کا آب و ہوا راس نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے،
منتقل کرے. کہاں چراگاہ جہاں اونٹ وغیرہ چرایا جاتا ہے, صحرا میں چلے جاؤ, جنگل میں رہو, وہاں کی آب و ہوا سے متاثر ہو جاؤ اور اونٹ وغیرہ کی اونٹنی وغیرہ کے دودھ پیو, صحت مند ہو جاؤ. وہ لوگ چلے گئے, پوری ٹولی گئے, الحمدللہ دودھ پیے, آب و ہوا سے متاثر ہوئے, بیماری ختم ہو گئی. اور دیکھیے اس کے بعد کیا کیا, بیماری خلاص ہو گئی, انہوں نے کیا کیا, وہ سارے لوگ ایک قافلہ تھا, پوری جماعت تھی جو اسلام میں داخل ہوئے تھے, ٹھیک بھی ہو گئی, صحت بھی بن گئی اور وہ مرتد ہو گئے. وہ کیا ظلم کیا معلوم ہے آپ کو؟ سارے جو چرواہا تھا, اونٹ کے جو چرانے والے تھے, ان کو قتل کر دیا اور سارے اونٹ اونٹنیاں وغیرہ لے کر بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتاری کا آرڈر دیا, پکڑائے گئے, آپ نے گرفتار کیا اور اسے سزائے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوڑ دیتے یوں ہی تو اور فتنہ و فساد پیدا ہوتا اور زیادہ, لیکن انہیں کڑی سے کڑی سزائے دی. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اسلام امن کا پیغامبر ہے, اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. اگر تمہارے سامنے کوئی ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کو تو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو انسانیت ہے کہ اسے روکو تاکہ آگے ظلم نہ بڑھے. نہیں, آج ظلم ناانصافی سمجھ لو. جس ملک کے اندر چاہے کہیں بھی ہو, بے حیائی عام ہو جائیں گی, زناکاری کے اڈے قائم ہو جائیں گے, شراب نوشی عام ہو جائیں گی, ڈاکہ زنی عام ہو جائے گا, قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا, لوٹ خسوٹ کا ماحول آ جائے گا. وہاں فتن و فساد کا دروازہ کھل جائے گا, اور جہاں زناکاری کے اڈے کھول دیا جائے وہاں امن ممکن ہی نہیں ہے. آج تو ہماری سرکار زنا کرنے کے لیے لائسنس بھی دے رہی ہے, شراب بیچنے کے لیے لائسنس بھی دے رہی ہے, تو کہاں سے امن و امان قائم ہوگا؟ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. لہذا امن و امان اگر چاہتے ہو انصاف کے ساتھ زندگی گزارو. ہر کسو ناقص کے جو حقوق ہے ان کے حقوق کو ادا کرو, امن و امان قائم ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی, گاؤں خاندان کے اندر بھی, اپنے ملک کے اندر بھی امن و امان پیدا کر دے. اے اللہ, جن لوگوں کی نگاہ ملک کی امن و امان اور شانتی کے خاتمے پہ لگی ہوئی ہے, اے اللہ ان کی نگاہوں کو غرق آب کر دے.